لازم ہے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ صوفیوں کے سردار ہیں جو یہ پیغام دے رہے ہیں۔ اچھا بچپن کے زمانے میں تو شریعت بندے پر لاگو ہوتی بھی نہیں ہے۔ شریعت 15 سال کی عمر سے لاگو ہوتی ہے، اس کے پہلے شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ اس کے پہلے جو بچے نادانی میں کام کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک سب معاف ہو جاتا ہے، لیکن ہاں انہیں ادب سکھانے کے لیے ساری چیزیں بتائی جائیں گی، سکھائی جائیں گی۔ غلطیاں کریں گے انہیں روکا جائے گا، ماں باپ انہیں مار بھی سکتے ہیں غلط کام کرنے کے لیے، مگر شریعت کے احکام 15 سال کے بعد سے ہی لاگو ہوں گے۔ یہ کون ہے جو سال 1.5 سال کی عمر سے شریعت کی پیروی کرنے لگ جاتے؟ یہ شہنشاہ بغداد۔ میں بتانا صرف نہیں چاہتا ہوں، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، بتانا صرف یہ ہے کہ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں، شریعت کو چھوڑ کر کے طریقت کا نام بتا کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا سورما ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں یہاں بیٹھے بیٹھے مدینہ دیکھ لیا کرتا ہوں، ان کو شہنشاہ بغداد کا یہ چھوٹا سا واقعہ سنا دینا اور بتا دینا یہ صوفیوں کے سردار ہیں جو بچپن کے زمانے سے شریعت مطہرہ کا درس۔ آخر پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ کیسے ناپو گے کون صوفی ہے کون جاہل گمراہ ہے؟ پیمانہ شریعت ہے۔ کوئی ہوا میں اڑتا ہوا آئے گا وہ صوفی نہیں ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ شریعت مصطفیٰ کا پابند نہیں ہو جاتا۔ کوئی کرشمہ دکھا سکتا ہے، جادو سحر تمام طرح کی شعبے بازیاں کر سکتا ہے، لیکن شریعت کا پابند نہیں ہے تو جان لینا کہ وہ ولی ہو صوفی نہیں ہو سکتا ہے، وہ گمراہ بدی۔ اور آگے بڑھے، بچپن کا زمانہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں عام بچوں کی طرح کھیل کود میں شامل نہیں ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں، آپ فرماتے جب میرا دل چاہا کبھی چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنے کا، جب میں ان کے ساتھ کھیلنا چاہا تو غیب سے آواز آتی بیٹے عبد القادر تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، عبد القادر تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا۔ میں وہاں سے واپس چلا آتا۔ ایک مرتبہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں بچپن کے زمانے میں میرا دل چاہا جیسے بچے جانوروں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتے ہیں، ایک بیل کے پیچھے پیچھے میں ہو لیا، اس کے ساتھ کچھ کھیلنا چاہا، بیل نے زبان حال سے کہا عبد القادر تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ اللہ اکبر! جانور بھی جانتے تھے کہ یہ مادر ذات ولی ہے، ان کا کام عام بچوں کی طرح کھیل کود کرنا نہیں ہے۔ آپ فرماتے میں وہاں سے دوڑتے ہوئے واپس آیا، اور کہاں آیا؟ اپنی والدہ کی گود میں جا کے بیٹھ گیا، چپک گیا۔ اس کے بعد جب وہاں سے اٹھا تو اپنے گھر کے چھت پہ چڑھ گیا۔ چھت سے میں نے دیکھا مجھے وہاں سے عرفات کا میدان نظر آ رہا تھا۔ شہنشاہ بغداد کہاں رہتے ہیں؟ عراق میں۔ گیلان یہ عراق میں ہے، اور عرفات کا میدان جو لوگ حج و عمرہ کیے وہ جانتے ہیں وہ مکہ میں ہے۔ مکہ میں ہے نا عرفات؟ یہاں سے آپ فرماتے میں یہاں کھڑا ہوں اپنے گھر کے چھت پہ، میں نے یہاں سے دیکھا مجھے عرفات کا میدان دکھائی دیا۔ میں نے دیکھا کہ حاجیوں کا قافلہ وہاں موجود ہے، لبیک اللہم لبیک کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر میرے دل میں علم دین حاصل کرنے کا بہت شوق پیدا ہو گیا۔ دیکھیے شروعات یہاں سے ہو رہی ہے، علم دین۔ میں نیچے آیا، اپنی والدہ سے کہنے لگا اماں حضور آپ مجھے اجازت دیں میں بھی بغداد چلا جاؤں اور وہاں سے علم دین حاصل کروں۔ اس وقت کی مائیں تھی، اس وقت کی مائیں فاطمہ ام الخیر ہوا کرتی تھی جو جن کا بیٹا عبد القادر غوث اعظم ہوا کرتا تھا۔ ان کی والدہ نے اجازت دے دی، حالانکہ بچپن کا زمانہ تھا، پھر بھی آپ نے علم دین کا نام سنا تو بغداد جانے کا اجازت دے دی۔ اب یہاں پر بھی ہمیں غور کرنا ہے، کسی ولی کی سیرت پڑھیں، کسی نبی کی سیرت پڑھیں، کسی صحابی کے بارے میں سنیں، ان کے واقعات کو سنیں، ان کے واقعات سے جو درس ملتا ہے اسے لینے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے ماں نے پرمیشن دے دیا، اب ہم اپنا محاسبہ کر لیں، اپنے بچوں کے تئیں ہم کتنا سنجیدہ علم دین کے لیے۔ علم دنیا تو عام ہے، صبح ہوتے ہی بچے
ताखीर से उठते हैं और गिरते पड़ते तैयार होकर कॉन्वेंट स्कूलों में चले जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कॉन्वेंट स्कूल जाने का मैं मुखालफत करता हूँ, मैं मुखालफत करने वाला कौन होता हूँ। दुनिया में रहोगे, दुनियावी तालीम जरूरी है, वरना दुनिया तुम्हें अंधा गूंगा बहरा बना देगा। दुनियावी तालीम जरूरी है, मगर मुसलमानों ये किसने बताया कि दुनियावी तालीम जरूरी है और दीनी तालीम गैर जरूरी है? दीनी तालीम की जरूरत ही नहीं है। आज कितना बड़ा रंगिया हमारे समाज और मुआशरे में है, दीनी तालीम के नाम पर हमारा एक मदरसा भी नहीं हुआ करता, और होता है तो वैसी बदहाली का शिकार होता है कि दीनी तालीम बनाए नाम होती है। बच्चा बहुत ज्यादा कायदा बगदादी से लेकर कुरान मजीद तक पढ़ ले, वो वक्त का आलिम हो जाता है, उसका जरूरत नहीं होती। ये बदहाली है कि नहीं? अगर हम लोग शहनशाह बगदाद से अपनी निस्बत जोड़ते हैं और उन्हें मानते हैं तो उनकी जिंदगी के हर एक पहलू से सबक लेना पड़ेगा।